کیوں انسان گمراہی میں آتا ہے، کیوں اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، کیوں حرام میں چلا جاتا ہے، کیوں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے؟ دنیا سامنے ہے اور آخرت چھپی ہوئی ہے، بعد میں آنے والی ہے۔ اور انسان کی مزاج میں ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جو چیز کل ملنے والی ہے، جو چیز آج دکھائی نہیں دیتی ہے، آدمی اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ گناہوں کی اور بے دینی کی، بے عملی کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے آخرت آج نہیں ہے، جنت آج نہیں ہے، جہنم آج نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کے خزانے، دنیا کے گھر، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی عورتیں، دنیا کا مال و دولت، سب دنیا کا سامنے ہے۔ لہذا آدمی جو سامنے ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور آخرت سامنے نہیں ہے اس کے لیے آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ جنت سامنے نہیں ہے اس کے لیے دوڑتا نہیں ہے، کل کا کل دیکھیں گے یا کس نے دیکھا ہے۔ جہنم سامنے نہیں ہے، آدمی کے اندر فکر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کا سامنے ہونا اور آخرت کا چھپا ہونا بھی آدمی کی بے دینی کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21، اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو جلدی ملنے والی ہے، اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑے رکھتے ہو۔ اور یہی بات آج دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں بچپن سے جوانی تک کھانا پینا کھیلنا کودنا پھر پڑھنا، جوانی کے بعد جاب، اس کی فکر میں، نکاح کی فکر میں، اور پھر آدمی کا ہوتے ہوتے جب بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دنیا کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ دین کے لیے کچھ کر نہیں پاتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی آدمی میں ریاست کی جو طلب پیدا ہو جاتی ہے آدمی اس میں چلا جاتا ہے۔ بچپن میں چھوٹی لذتیں، کھانا پینا کھیلنا کودنا، جوانی میں اس سے آگے کی لذتیں، مال اور عورت، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اقتدار اور طاقت اور سماج میں پوسٹ، آدمی کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے۔ آدمی آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے۔ تو آدمی آج جو ملنا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اس کے سامنے آج کی لذتیں، آج کی نعمتیں، آج کی تکلیفیں ہوتی جن سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن کل جو چیز ہے، جو بڑی تکلیف ہے، کل جو جنت ملنے والی ہے، جو بڑی نعمت ہے، جو ہمیشگی کی راحت ہے، آدمی اس کو کل پر ٹالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جوانی میں دین پر عمل کرنا ہے، آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے جاب مل جائے اس کے بعد دین پر عمل کریں گے، پھر تھوڑا سیٹل ہو جائیں گے، نکاح ہو جاتا ہے، جاب مل جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، اوور ٹائم کرنے لگ جاتا ہے، شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتی ہے، 1 سال میں بچہ آ گیا، اب بیوی بچوں میں کھو گیا، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اوور ٹائم کرنا، اسی میں لگ جاتا ہے۔ ایک عمر چلی جاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر جی چاہتا ہے عبادت کرنے کے لیے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ 2 سجدے کرنا ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں کہ زمین پر سر رکھنے کے بعد اٹھانے کے لیے پوری ایک طاقت لگتی ہے۔ تو آدمی بڑھاپے میں مجبور ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اگر ذکر بھی کرے تو حلق سوکھنے لگتا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، قرات کرنے، تلاوت کرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے لیکن آنکھ سر دکھنا شروع ہو گیا، پڑھنے کے لیے طاقت اتنی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر جھکنا، رکوع سے اٹھنا طاقت نہیں ہے، آدمی کی زندگی نکل جاتی ہے اور گناہ باقی جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں، یعنی دنیا کا سامنے ہونا، دنیا کی ذمہ داریاں، یہاں کی لذتیں، یہاں کے پرابلم، ان کا سامنے ہونا آدمی کو انہی میں پھنسا دیتا ہے، آدمی اس کے پار آخرت کی فکر نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا اللہ کا مجرم ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔